اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العلی العظیم۔ اصلاح نفس ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس کا مغز اور ماحصل یہی ہے کہ نفس انسان کو مختلف انداز سے دھوکے دیتا ہے، بہکاتا ہے اور غیر حقیقی چیزوں کو حقیقی بنا کر دکھاتا ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ انسان یہ ہنر پیدا کر لے کہ جس ہنر کے پیدا کرنے کے بعد آنکھ قطرے میں دجلہ اور ذرے میں آفتاب کو تلاش کر لیتی ہے، یعنی بصارت کے ساتھ بصیرت پیدا کر لے، شعور پیدا کر لے تاکہ چیزوں کی حقیقتوں کو دیکھ سکے۔ اس لیے کہ آنے والا زمانہ مزید فریب کا زمانہ ہے، دجالیت مزید بڑھ رہی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ یہ مواقع ہمارے سامنے آتے رہیں گے اور یہ مناظر ہم دیکھتے رہیں گے کہ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، ایمان ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیونکہ ایمان کا محفوظ رکھ لینا آخری سانس تک یہ آسان مرحلہ نہیں ہے جب تک ایمان رگ و ریشے میں اتر نہ جائے۔ کتنے لوگ ہیں ہر صبح جب عمل کا رجسٹر کھلتا ہے تو وہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں اور اہل ایمان کی فہرست میں ان کا نام ہوتا ہے، اور شام ہوتے ہوتے جب یہ ورق پلٹتا ہے تو اس فہرست سے ان کا نام کٹ چکا ہوتا ہے، جسے بتایا گیا روایات میں بار بار زور دے کر بیان کیا گیا کہ آخری دور وہی ہوگا کہ جب جو صبح کو مومن ہوگا وہ شام ہوتے ہوتے اہل ایمان کے دائرے سے نکل چکا ہوگا، جو رات کو مومن ہوگا وہ صبح ہوتے ہوتے اس فہرست سے باہر ہو چکا ہوگا۔ آسان ہوگا ایک شخص کے لیے کہ اپنے ہاتھ پہ دہکتا ہوا انگارہ لے کر کھڑا رہے، مشکل ہوگا کہ اپنے ایمان کو بچا لے، خبر بھی نہیں ہوگی اور ایمان چلا جائے گا۔ تو ایمان کو محفوظ لے جانا یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کروں، ایک صاحب نے ایک طوطا پالا اور انہوں نے اسے سکھایا، بولنا سکھایا، اور وہ بار بار اس سے کہتے تھے کہ دہراؤ اللہ اللہ اللہ، اتنا اس کو بولنا سکھا دیا اور اتنی مہارت ہو گئی اس کو کہ ہر وقت وہ اللہ اللہ کہتا تھا۔ جب بھی کوئی مہمان گھر پہ آتا اس کی یہ بولی سن کے وہ بہت خوش ہوتا، وہ بڑی تعریف کرتا صاحب خانہ کی بھی اور اس طوطے کی بھی، وہ یہ بڑے خوش ہوتے کہ میں نے جو اس کی تربیت کی ہے، میں نے جو اسے سکھایا ہے تو یہ کتنا ماہر ہو گیا ہے اور کتنی صاف زبان میں یہ بولتا ہے، ہر ایک خوش ہوتا ہے۔ تو اس بات سے انہیں بھی خوشی ہوتی تھی۔ ایک دن اتفاقاً پنجرہ کھلا رہ گیا اور بلی نے حملہ کر دیا۔ جب بلی نے اس کی گردن کو دبوچا تو اس کے منہ سے ٹیں 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 کی ہی آواز نکلی۔ انہیں بہت افسوس ہوا، اور افسوس دوہرا ہوا، ایک تو اس طوطے کے مر جانے کا افسوس ہوا کہ بلی کا نوالا بن گیا، اور دوسرا اس بات کا افسوس ہوا کہ میں نے زندگی بھر اس کو جو تعلیم دی تھی، جو سکھایا تھا، آخر وقت میں وہ الفاظ نہیں بول سکا۔ جب بلی نے پکڑا تھا تب بھی اس کو اللہ اللہ بولنا چاہیے تھا۔ یہ کیوں نہیں بول سکا؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ سکھایا تھا وہ اس کی زبان تک محدود تھا، اس کی فطرت اور جبلت کے اندر، اس کے رگ و ریشے کے اندر وہی ٹیں ٹیں تھی جو اس کو عطا ہوئی تھی۔ یہی معاملہ صاحبان ایمان کا ہے کہ اگر کلمہ صرف زبان تک محدود رہ جائے تو پھر آخر وقت میں زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو پاتا، اور آخر وقت تک ایمان کو محفوظ رکھنا ایک بہت بڑا مسئلہ قرار پاتا ہے۔ ممکن نہیں ہوتا ہے انسان سے جب تک وہ ایمان رگ و ریشے میں اتر نہ جائے۔ ایمان کی قتل گاہیں قدم قدم پر سجی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ جو صرف اپنی کچھ دنوں کی مقبولیت کے لیے
یا جلدی مقبولیت کے لیے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جنت کا مرحلہ تو بہت آسان ہے اور ایمان تو بس ہے ہی ہمارے پاس، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مرحلہ آسان نہیں، بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے، بار بار اپنے نفس کو یاد کرانے کی اور دوسروں کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں پہلا دھوکہ تو انسان اس وقت کھاتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری دوسروں پر اسلام نافذ کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ منظر نظر آئے گا کہ ہر انسان دوسرے پہ اسلام نافذ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے اور اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا نہیں چاہتا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی شخصیت کو سدھار لے، اس کے بعد دوسروں کی خبر لے۔ قرآن کریم بھی جو پکار کر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور جب تم خود بچ گئے پھر دوسروں کو بچاؤ۔ یہ اعلان آپ نے سنا ہوگا اگر آپ نے سفر کیے ہوں گے کہ پرواز میں دوران پرواز یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ آکسیجن کی کمی ہو گئی تو آکسیجن ماسک خود بخود نیچے آ جائے گا، دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے آپ اپنا آکسیجن ماسک لگا لیں پھر دوسروں کی مدد کریں۔ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ دوسروں پر ایمان نافذ کرنے سے پہلے، حکم نافذ کرنے سے پہلے اپنی ذات پر اس کا نفاذ کر لیا جائے، اور جب خود انسان سنبھل جائے، سدھر جائے، تب اس راہ میں آگے قدم بڑھائے۔ پھر اپنے بعد گھر والے ہیں، ان کے بعد علاقے والے ہیں، اس کے بعد ساری دنیا ہے کہ جہاں تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے پہنچ جائے۔ دوسرا دھوکہ جو یہ نفس انسان کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک خواہشات کو، آرزوؤں کو یہ سجا کے پیش کرتا ہے اور انسان کو ان آرزوؤں کا غلام بنا دینا چاہتا ہے کہ بس یہ چیز حاصل ہو گئی تو اب دوسری چیز کے پیچھے چلو، وہ حاصل ہو گئی تو پھر اس سے اگلی چیز کے پیچھے چلو۔ یعنی مجھے یہ کہنے دیجئے کہ انسان اپنی جنت یہیں بنا لینا چاہتا ہے، اسی دنیا میں جنت بن جائے۔ حقیقتاً زبان سے یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ مومن کا وطن تھوڑی ہے یہ دنیا، مومن کا وطن تو جنت ہے، یہ تو ایک گزرگاہ ہے، یہ تو ایک سرائے فانی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، یہ زندگی تو چند روزہ ہے۔ لیکن ایسے اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے دوڑتا ہے اور ایسے اپنی تناسانیوں کے لیے سہولیات اور وسائل تلاش کرتا ہے کہ جیسے اسی دنیا میں اس کو ہمیشہ رہنا ہے اور اسی دنیا میں اس کو جنت مل جائے۔ اس دنیا میں تو قارون کو بھی جنت نہیں ملی جو اس نے خود بنائی تھی، اس جنت میں بھی وہ داخل نہیں ہو سکا، اس نے دھوکہ کھایا نفس کے ہاتھوں اور برباد ہوا، تباہ ہوا، ہلاک ہوا۔ تو یہ فکر، آخرت کی فکر ہر ایک کو ہونی چاہیے۔ قرآن کریم منظر پیش کرتا ہے اور اس سے پہلے ایک منظر اور آپ کے ذہن میں رہے جو آپ نے، میں نے، سب نے دیکھا ہے، جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ضعیفی میں آ کر جب ان کو صحیح بات سمجھ میں آتی ہے، یہ راز کھلتا ہے تو پھر وہ پچھتاتے ہیں اور یہ وصیت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نوجوانوں سے کہ ہم نے تو زندگی اپنی یوں ہی گوا دی اور ہم نے جس طرح سے دنیا کے لیے زندگی لگا دی، تم دنیا کے لیے خالی زندگی نہ لگانا بلکہ کچھ ایسے کام انجام دینا کہ جو آخرت کے لیے سرمایہ قرار پائیں اور انسان کو یہ پچھتاوا نہ ہو یا لیتنی قدمت لحیاتی کہ کاش میں نے اگلی دنیا کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ یہ پچھتاوا ہوتا ہے، یہ ایک منظر ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے یہاں منظر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ آخر میں پچھتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک منظر ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا کہ ایک بوڑھا باپ ہے جس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ یہ منظر بھی ہمارے یہاں اکثر دیکھنے میں آتا ہے، ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم کھڑے ہوئے ان کو آخری سانسیں لیتے ہوئے، دم توڑتے ہوئے، تکلیف کے عالم میں دیکھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، مگر کوئی ان کی مدد ہم اس وقت نہیں کر پاتے۔ بلکہ اس منظر کو روایات میں اس انداز سے بیان کیا گیا سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اس وقت انسان حسرت سے دیکھتا ہے ادھر ادھر، اسے اپنے دوست نظر آتے ہیں، ان میں وہ اپنے پہلے بھائی سے سوال کرتا ہے
کہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ پہلا بھائی اس کو جواب دیتا ہے کہ میں جب تک تم بیمار ہو تمہارے لیے دوا لا سکتا ہوں، تمہیں پانی فراہم کر سکتا ہوں، کھانا فراہم کر سکتا ہوں، آخری سانس تک تم کو کھلا سکتا ہوں، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تب تمہارے لیے یہ لباس تو جدا ہو جائے گا، تب تمہارے لیے ایک سفید رنگ کا لباس میں مہیا کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تب وہ اپنے دوسرے بھائی سے سوال کرتا ہے کہ بتا بھائی تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تم کو غسل دوں گا، میں تم کو یہاں سے اٹھا کے اپنے کندھے پر لے کے جاؤں گا، آخری آرام گاہ تک تم کو پہنچا دوں گا، قبر کھودوں گا، اتاروں گا قبر میں، مٹی کو برابر کروں گا، اس کے بعد میں واپس چلا آؤں گا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تب یہ تیسرے بھائی سے سوال کرتا ہے کہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، میں آخر تک تمہارے ساتھ جاؤں گا، قبر میں تمہارے ساتھ اتروں گا، تاریکی ہوگی قبر کی تو اس کو روشنی میں تبدیل کر دوں گا، تمہارا مونس تنہائی بن جاؤں گا، تمہیں سہارا دوں گا وہاں پر۔ تو روایات میں یہ منظر پیش کر کے اس کے بعد بتایا گیا یہ پہلا بھائی انسان کا مال ہے کہ جو اسے آخری وقت تک اگر ممکن ہو تو غذا دے سکتا ہے، دوا دے سکتا ہے اور کفن دے سکتا ہے۔ یہ دوسرا بھائی جو اس کو قبر تک پہنچا رہا ہے، یہ اس کی اولاد ہے، اس کے اعزاء و اقارب ہیں، اور یہ تیسرا بھائی یہ اس کا عمل ہے جو قبر میں بھی اس کے ساتھ جانے والا ہے۔ جو سب سے پہلے ساتھ چھوڑتا ہے انسان اس کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے اور اس کو سب سے زیادہ وقت دیتا ہے، یعنی مال کو۔ جو اس سے کم وقت، اس سے زیادہ وقت تک ساتھ رہتا ہے، جو قبر کی مٹی برابر کرنے تک موجود رہتا ہے، اولاد اقارب ان کو اس سے کم وقت دیتا ہے، اور جو آخر تک انسان کے ساتھ جاتا ہے اس کا عمل، اس کی نیکی، اس کو انسان سب سے کم وقت دیتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ وقت اسی کو دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ منظر ہے، قرآن کریم اس کو پیش کر رہا ہے کہ بوڑھا باپ ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، وقت آ چکا ہے، اولاد چاروں طرف جمع ہے، اور اس وقت اس ضعیف باپ کو یہ فکر ہے کہ میں اپنے بچوں سے ایک آخری سوال کر لوں۔ اس وقت وہ سوال کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال کرنے والی شخصیت جناب یعقوب علیہ السلام ہے، جن کی اولاد ان کے چاروں طرف جمع ہے، اور وہ آخری وقت میں مطمئن ہو کے جانا چاہتے ہیں کہ میں نے جو تعلیم دی ہے، میں نے جو تربیت کی ہے، میں نے جو پیغام پہنچایا ہے، وہ پیغام ان کے سینوں میں محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں میری آنکھ بند ہوتے ہی یہ بھول جائیں۔ اور اس وقت بچے یک زبان ہو کے جواب دیتے ہیں کہ بابا آپ مطمئن رہیے، آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس کا آپ نے تعارف کرایا، جو ہمارے آبا و اجداد جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا رب ہے، اور جو وحدہ لا شریک ہے۔ کتنا اطمینان ہوا ہوگا جناب یعقوب کو جاتے ہوئے کہ انہوں نے جو تعلیم دی تھی، جو پیغام پہنچایا تھا، اس پر بچے قائم ہیں۔ اللہ ہر باپ کے دل میں یہ درد ڈال دے کہ اسے یہ فکر ہو اور وہ یہ سوال کرتا رہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، اور ہر اولاد کو اطاعت گزار قرار دے اور اس لائق بنا دے کہ یہ توفیق اس کو رہے کہ وہ جو صحیح عقیدہ اس تک والدین سے پہنچا ہے، بزرگوں سے پہنچا ہے، انبیاء سے پہنچا ہے، ائمہ سے پہنچا ہے، اس عقیدے پر قائم و دائم رہے، اس عقیدے پر باقی رہے۔ تو یہ فکر ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جنت یہیں بنا لینا چاہتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل جنت تک پہنچنے کے لیے موت سے گزرنا پڑتا ہے، موت کے دروازے سے گزر کے اصل جنت میں جایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے سامنے کتنی عبرتناک داستانیں اور واقعات موجود ہیں جو ہمارے لیے چشم بصیرت کھولنے کے لیے اور حقیقتوں کو ہم پہ واضح کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ سکندر کا نام کون نہیں جانتا؟ خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہوا ایسے دنیا فتح کرنے کے ارادے سے وہ نکلا کہ اس کے راستے میں دریا آئے، پہاڑ آئے، مگر سب کو عبور کرتا ہوا، نہ موسموں کی سختیوں نے اسے روکا، نہ پہاڑوں کی بلندیاں اس کو روک سکیں، نہ دریا اس کا راستہ روک سکے، سرحدوں کو فتح کرتا ہوا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ خواہش ساری دنیا کا فاتح کہلاؤں، ساری دنیا کا خزانہ میرے یہاں جمع ہو جائے، سب میرے زیر نگیں آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ایک عبرت پیش کرنی تھی
کہ اس کی داستان لوگوں کے لیے عبرت کی داستان بن جائے۔ لہٰذا وہ وقت آیا کہ عین جوانی میں فتح کرتا ہوا بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اپنے وطن سے کچھ فاصلے پر تھا کہ ایک مچھر نے اس پر حملہ کیا، ملیریا کا بخار اسے آیا اور اس کے بعد اس کی صحت گرتی چلی گئی۔ لاکھ اس نے چاہا کہ میں بس اتنا آگے بڑھ جاؤں کہ وطن پہنچ جاؤں۔ تمام طبیبوں کو جمع کر کے ان سے کہا کوئی ایسی تدبیر کر سکتے ہو کہ میری جان یہاں نہ نکلے، اتنی سانسیں مل جائیں کہ اپنے ملک کی فضا میں، اپنی سرزمین، اپنے وطن میں جا کے میں دم دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ہم کچھ نہیں کر سکتے، سانسوں کو بڑھا نہیں سکتے۔ اور پھر کچھ دن کے بعد میں اس کے جوان بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا، سکندر بھی ختم ہو گیا، اس کا بیٹا بھی ختم ہو گیا، اس کی پوری نسل ختم ہو گئی۔ تو یہ ہمارے لیے داستان عبرت تھی کہ خواہشات کے پیچھے دوڑنے والا اور اس دنیا میں طاقت جمع کرنے کو سب کچھ سمجھنے والا، دنیا میں جنت پا لینے کی خواہش رکھنے والا، اس کو جنت نہیں مل سکتی، جنت تو ملے گی موت کے بعد۔ یہ داستان ہمارے ہی لیے اور ہماری ہی آنے والی نسلوں کے لیے ہے کہ دیکھو 323 قبل مسیح میں سکندر کو موت آئی تھی، 100 سال کے اندر اندر تم سب کو بھی آ جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم پیش نظر رکھو کہ پوری دنیا کا فاتح ہونے کے باوجود سکندر گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، وہ کچھ لے جا نہیں سکا۔ لہٰذا اس دنیا میں تم جمع تو بہت کچھ کر سکتے ہو مگر لے جا کچھ بھی نہیں سکتے۔ لے جا صرف وہ سکتے ہو کہ جو تم نے نیک عمل اس دنیا میں کیا ہے، اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک تم اس عمل کو اللہ کے لیے انجام نہ دو۔ اور جب اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے بندہ کوئی عمل کرتا ہے، پھر وہ چاہے بندوں کی خدمت کر رہا ہو، وہ چاہے کسی سے محبت کر رہا ہو، وہ چاہے کسی کے لیے کوئی قربانی پیش کر رہا ہو، اگر وہ اللہ کے لیے ہے، اگر وہ خالص مقصد اس کا کوئی ذاتی منفعت حاصل کرنا نہیں ہے، تو وہ اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ سکندر ہی کی طرح ہم بھی دھوکہ کھاتے ہیں اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں جمع کر لیں تو اس دنیا کے فاتح ہم بھی بن سکتے ہیں، ہمارا اثر و رسوخ بھی قائم رہ سکتا ہے، جبکہ یہ بہت خسارے کا سودا ہے، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ تو غلطی انسان کرتا ہے، پہلی غلطی کمال کو پہچاننے میں، کمال کو پہچاننے کی جستجو تو ہر انسان کے یہاں پائی جاتی ہے، علم حاصل کرنے کی جستجو ہر انسان کے یہاں ہے۔ ایک بچے کے سامنے بھی آپ مٹھی بند کر کے پہنچ جائیں تو اور اس کے آگے مٹھی کریں تو وہ اس مٹھی کو کھولنا چاہتا ہے، پوری طاقت لگا دیتا ہے اس مٹھی کو کھولنے میں، اور اگر کہیں اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس آپ کی مٹھی میں اس کے کام کی کوئی چیز ہے تو پھر تو وہ لٹک جائے گا آپ کے کپڑوں میں، مگر الگ نہیں ہوگا جب تک اس مٹھی کو کھول نہ لے۔ پھر وہ اگر مٹھی کو کھولنے کے بعد دیکھتا ہے اس کے اندر چاکلیٹ ہے، آپ ہلکا سا کھول کے پھر بند کر لیں تو وہ جان نہیں چھوڑے گا آپ کی جب تک وہ آپ سے لے نہ لے۔ اور اگر اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ جاتا ہے کہ بغیر وجہ کہ میں نے اتنی محنت کی۔ تو بچے کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے جو انسان کی فطرت کی عکاسی کرتی ہے کہ ہر انسان جاننا چاہتا ہے، علم حاصل کرنے کی تمنا تو ہر انسان کے اندر موجود ہے، وہ جاہل نہیں رہنا چاہتا، بے خبر نہیں رہنا چاہتا، مگر خطا اس وقت کرتا ہے کہ جب اسے جہالت پر علم کا لیبل لگا کر اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد۔ یہ جو ہے اس وقت کا میڈیا کر رہا ہے، یہ اس وقت کی قوتیں کر رہی ہیں کہ غیر حقیقی چیزوں کو حقیقتاً قیمتی بنا کر پیش کرنا، اور جب غلط چیز کو کمال سمجھ لیا تو پھر اسی کمال کو حاصل کرنے کی جستجو میں اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اب غلط چیز کو کمال سمجھے گا تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر ایک بچے کی نظر میں دنیا میں مشہور ہو جانا کمال ہے تو پھر وہ مشہور سیلیبریٹی کے ساتھ فوٹو کھنچوانا اور سیلفی لینا اس کے اندر شان سمجھے گا۔ اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ نہیں، حقیقی کمال علم کا حاصل کرنا ہے تو وہ کون سا علم؟ وہ آخرت والا علم، تو وہ عالم دین کے ساتھ اپنی سیلفی لینے کو اپنے لیے قابل فخر سمجھے گا۔ جو کچھ پیش کر دیا جائے، جو بتا دیا جائے، تو اس پٹی کو آنکھوں پر سے ہٹانا ہے۔ اور صحیح بات
پہنچانا ہے۔ وہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک ان تعلیمات تک نہ آیا جائے جو حقیقی علم ہے، جو حقیقی تعلیمات ہیں، یعنی انبیاء کی پیش کی ہوئی تعلیمات، قرآن کریم کی پیش کی ہوئی تعلیمات۔ قرآن کریم تک بندہ آ گیا تو قرآن بتائے گا کہ موت دروازہ ہے جس سے گزر کے تمہیں آخرت کی زندگی میں، حقیقی زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ حقیقی انعام بھی وہاں ملنے والا ہے، حقیقی سزا بھی وہاں ملنے والی ہے، اور وہاں اس دنیا میں جمع کی ہوئی چیزوں میں سے کوئی مادی چیز لے جائی نہیں جا سکتی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر مال کی محبت خود بخود کم ہوگی، دنیا کی محبت کم ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی محبت ہے جو سارے امراض نفسانی کی جڑ ہے، سبب ہے جو سارے۔ ادھر دنیا کی محبت پیدا ہوئی اور مال کی محبت پیدا ہوئی تو پھر انسان غصب بھی کرے گا، پھر مالدار سے، جس نے صحیح طریقے سے بھی مال حاصل کیا اس سے حسد بھی ہوگا، بغض بھی ہوگا، اور پھر جو بیماریاں پیدا ہوں گی، مثال کے طور پہ بخل کی بیماری کب پیدا ہوتی ہے کہ انسان اسے اپنے پاس اس مال اگر آ گیا تو اس مال کو جمع کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ یہ مال کی محبت ہے جو بخل کا مرض پیدا کرتی ہے، جبکہ واضح طور پہ احادیث میں آیا کہ بخیل انسان کتنا بدقسمت ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے، رشتہ داروں سے اپنے دور ہے، اور جنت سے دور ہے، دوزخ کے قریب ہے، جبکہ ایک سخی انسان اللہ کے قریب ہے، رشتہ داروں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ لیکن یہ مال کی محبت، تحبون المال حبا جما، ٹوٹ کے مال کو چاہنا، وہ ہے کب کہ جب اسی دنیا کو جنت بنانا چاہے۔ تو یہ نفس کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، کمال کو پہچاننے میں غلطی کرنا، اور پھر کمال کے پہچان لیا کمال کو تو کبھی کبھی حصول کمال کے لیے جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے۔ تو دو جگہ انسان غلطی کرتا ہے، کمال کو پہچاننے میں، اور جب کمال کو پہچان لیا تو کبھی کبھی حصول کمال کے راستے کے اختیار کرنے میں بھی غلطی اختیار کرتا ہے۔ حصول کمال کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو انبیاء کا راستہ ہے، جو ائمہ کا راستہ ہے، وہ راستہ عشق کا راستہ ہے کہ جب ان سے عشق پر محبت پیدا ہو جائے تو پھر انسان کمال کے قریب ہوتا چلا جائے گا اور پستی سے نکلتا چلا جائے گا۔ واقعاً ہمارا شمار بھی صاحبان کمال میں ہو جائے اور ان اہل ایمان میں ہو جائے کہ جو ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے جائیں تاکہ اللہ کے انعامات کے مستحق قرار پا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔